بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ تھا۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا تذکرہ جن کے پاس استعداد وسائل شرکت کر سکتے تھے، مختلف بہانے بنائے۔ اس پارے کے آغاز میں بتایا کہ یہ لوگ جب آپ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو مختلف قسم کے بہانے اور مختلف قسم کے اپنے آزار پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، اور یوں ہی ہوا۔ جب آپ واپس لوٹے تو یہ منافقین آپ کی خدمت میں آئے، اپنے آزار پیش کیے، آپ کی مروت، آپ کی شرافت، حقیقت جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں نہیں جھٹلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سب بتا دیا۔ پھر فرمایا یہ دیہاتی اگر نفاق میں ہیں تو بڑے سخت ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کو اپنے لیے توان سمجھتے ہیں، اور جو دیہاتی ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کا قرب کا ذریعہ بتاتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور بتایا کہ سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جنتی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں اور چاہے وہ انصار ہیں، چاہے وہ پہلے ایمان لے کے آئے، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئے، سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں۔ اور جو ان کی عقیدت اور عظمت کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا، اللہ کریم نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میری امت بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی اور بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن حق سچ کا راستہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہو۔ حق سچ کا راستہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے ویسے تو بڑے سے بڑا قادیانی جیسا مخلوق جیسی گمراہی بھی وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، لیکن کہاں گمراہی کرتے ہیں؟ قرآن کی تشریح میں نبی کی زندگی کو سامنے نہیں رکھتے، اور اللہ کے نبی کی احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی کو سامنے نہیں رکھتے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں اور صحابہ کی نبی کی زندگی کے سچے گواہ صحابہ کی زندگی کو نبی کی زندگی سمجھنے کے لیے سامنے رکھیں تو یہ امت تقسیم سے محفوظ ہے، یہ امت فرقوں سے محفوظ ہے، یہ امت نفرتوں سے محفوظ ہو جائے، اور یہ امت تفرقوں سے محفوظ ہے۔ یہی راستہ ہے اس امت کو ہر قسم کے فتنے سے حفاظت کی، کہ قرآن کے فہم کے لیے نبی کی زندگی ہے، اور نبی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے نبی کے پیارے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہی کی شان قرآن کی آیتوں میں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، پہلے یا بعد میں، جس نے جب بھی کلمہ پڑھا اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جو ان کی عقیدت اور عظمت کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا وہ بھی جنتی ہوں۔ اسی کا تذکرہ پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا سچے ایمان والوں سے بھی غلطی ہو جاتی، لیکن کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی توبہ قبول کر لیتے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا پھر منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور منافقین کے پیچھے اس زمانے کی این جی اوز، یہودیوں کی این جی اوز تھی، اس نے کھڑا کیا منافقین کو کہ تم ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد میں ہم مسلمانوں کی جاسوسی بھی کریں گے اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ بھی ڈالیں گے۔ تو قرآن نے بتایا وہ مسجد زرارہ ہے، آگے منافق تھے، پیچھے یہودی تھے، تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے۔ بس اوقات شعائر اسلام، اسلام کے شاعر کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اور پھر جب انہوں نے مسجد بنا لی تو اللہ کے نبی سے کہا اس کا افتتاح کرتے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس مسجد کا اعتماد بیٹھ جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ نہ جائیے گا، یہ منافقین نے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور جہاں اہل نفاق کا تذکرہ ہے اور مسجد ضرار کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اور مسجد قباء کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ مسجد قباء ہے جسے پاکیزہ لوگوں نے،
متقی اور پرہیزگار لوگوں نے بنایا، آپ اس میں کھڑے ہوں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور یہ مسجد قباء کو اللہ نے ایسی فضیلت بخشی، آج بھی کوئی حاجی اپنے گھر سے 2 رکعت باوضو ہو کے گھر سے نکل کر مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، بڑی طہارت رکھتے ہیں، بڑی طہارت رکھتے ہیں، پاکیزہ ہیں، دل کی بھی صاف ہے، دل کی بھی صاف ہے، عقیدے کی بھی صاف ہے، سوچ اور فکر کی بھی بڑے پاکیزہ ہیں۔ ان کی تعریف فرمائی تو اہل نفاق کا تذکرہ اور ان کی مسجد زرار، پھر اللہ کے نبی نے اسے منہدم کر دی، اس کو زمین برابر کر دی۔ اور اس کے ساتھ مسجد اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ مسجد قباء کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ایمان والوں کا تو اللہ سے سودا ہو گیا ہے، ایمان والوں کا خریدار تو اللہ ہے۔ مسلمان کی جان بھی کتنی قیمتی ہے جس کا خریدار اللہ بن رہے ہیں۔ ایمان والوں کی جان بھی کتنی ہے، اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے کہ جس کے خریدار اللہ بن رہے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا خریدار اللہ ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی چند خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ فرمایا یہ خوبیاں کیا ہیں؟ ایمان والے توبہ تائب رہتے ہیں، توبہ کیا کرتے ہیں، روزے رکھا کرتے ہیں، رکوع کیا کرتے ہیں، سجدے کیا کرتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلایا کرتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بتایا کہ کسی کافر کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کی، فرمایا اللہ ہدایت دے دے، لیکن جب دیکھا کہ ابا کفر پہ اور شرک پہ پکا ہے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ میں ان سے بری، اب میں ان سے بری۔ سبحان اللہ، تمام رشتے ناتوں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا پر ہر رشتہ ناتا قربان، ہر رشتہ ناتا قربان، اللہ کی رضا کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ پھر غزوہ تبوک میں ایک تو منافقین کا تذکرہ جو مختلف قسم کے جھوٹے آزار اور بہانے بنا رہے، 3 مخلص مسلمانوں کا تذکرہ ہے جن سے واقعی سستی ہو گئی اور واقعی کاہلی ہو گئی، لیکن انہوں نے جھوٹ بول کر غلط بیانی سے کام نہیں لیا، سچائی اعتراف کیا، غلطی ہو گئی، سچ بولا۔ کعب ابن مالک اور مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ اب ان کا معاملہ روک دیا گیا، 50 دن تک مدینہ میں ان سے بائیکاٹ، کوئی بات نہیں کرتا، بیوی بھی الگ ہو گئی، خاندان بھی الگ ہو گیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے زمین مدینہ کی باوجود وسیع اور وسعت کے ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی، ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی، اس لیے کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ سچے تھے، بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی سچائی پر ایسی توبہ قبول کی کہ آسمان سے اللہ نے وہی بھیج دی کہ میں نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی سچائی پر۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ سے کہا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا عظیم دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا جو اللہ نے تمہیں آج اعزاز بخشا ہے کہ آسمان سے تمہاری توبہ کا تذکرہ اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے بھیجا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا ایمان والو پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، خلوت ہو یا جلوت، تنہائی ہو یا مجمع میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ بجائے منافقین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار، سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جہاد کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اپنی جگہ، لیکن قرآن نے فرمایا سب نے جہاد میں نہیں جانا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو دین سیکھنے والے ہوں اور دین علوم کے اندر مہارت اختیار کر سکتے ہوں، اس لیے کہ جہاد تو کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہے، لیکن اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے بھی تو افراد سازی کی ضرورت،
اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے بھی تو افراد سازی کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا ان کو دین کی مہارت اور دین کے فہم اور دین کے علم کے اندر ان کو مہارت پیدا کی جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قتال اور جہاد کے بارے میں ایک بنیادی اصول بتایا کہ پہلے قریب والوں سے اور پھر ایسا ایسا یہ معاملہ آخر تک جائے گا۔ فرمایا جب ایمان والوں قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ایمان والوں کا تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق اور کفر ہے ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کا تذکرہ ہے۔ ہمارے آخری نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خوبیوں کے 2 نام محمد الرسول اللہ کو دیے۔ اللہ کا نام رؤوف ہے اور اللہ کا نام رحیم بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی یہ دونوں خوبیاں ہیں، آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بڑے شفقت کرنے والے، بڑے مہربان، اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کے حریص، اہل ایمان کے بھلائی کے لیے حریص، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ایمان والا ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اسی پہ توکل کرتا ہے۔ پھر سورہ یونس کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور بتایا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے کوئی آپ پر انوکھا نہیں ہے، پہلے بھی پیغمبروں پر وحی آتی رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان کا سارا نظام بنایا، صرف بنایا نہیں، اللہ اس نظام کو چلانے والے بھی، ایسا نہیں کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا، نہ، اس زمین کا پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور اس زمین کی ذرہ بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں حرکت کرتا، اور سمندر اور دریا کا قطرہ بھی اپنی جگہ سے اسے پوچھے بغیر آگے نہیں چلتا۔ وہ کائنات کا بنانے والا بھی ہے، کائنات کا چلانے والا بھی ہے، اسی کا نظام ہے یہ سورج چاند کا نظام، اور یہ رات دن کا یہ نظام۔ اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ ان قدرت کی نشانیوں سے بھی غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں تکالیف اللہ کے حکم کی تعمیل میں کچھ اٹھائیں، لیکن جنت میں پھر ان کا استقبال ہے، اور وہاں جب اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ۔ ویسے جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن شکر کی عبادت جنت میں بھی ہوگی، لیکن وہ شکر ایسا ہوگا سانس کی طرح ان کی زبان پہ جاری ہوگا، اس میں ذرا بھی تکلف نہیں ہو۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے تو وہاں دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے، اور قرآن کے بارے میں کفار کہا کرتے تھے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کچھ ترمیم کر دیں، کچھ تبدیل کر دیں، کچھ اس میں ہمارے بتوں کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حق اور اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ کوئی میں نے نہیں بنایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا یہ مشرک بھی جب کسی مصیبت میں گھرتے ہیں، ان کی کشتی سمندر کی لہروں کی زد میں آتی ہے، یہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یہ بھی اللہ کو ان کو اس وقت سارے اپنے معبود بھول جاتے ہیں، لیکن جیسی نجات ملتی ہے پھر اسی گندگی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا تو ان پاکیزہ زندگی اختیار کی، ان کے چہرے چمکتی ہوئی ہوں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی، کفر کی ذلت اور رسوائی کل قیامت میں ان کے چہروں پر ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، مردوں کو مردہ چیز کے اندر سے زندگی کون پیدا کرتا ہے، اور زندہ چیز کے اندر سے مردہ چیز کون نکالتا ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ بتاؤ کوئی ایسا معبود جس نے کچھ پیدا کیا ہو، کوئی ایسا معبود جس نے کوئی رزق دیا ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ساری دنیا کی طاقتیں تم اکٹھا کر لو، اس جیسا کلام لے کے آؤ، اس جیسا کلام لے کے آؤ، اور ایسا کلام نہیں لے کے آ سکتے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ بس اوقات کہا کرتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی، ہماری نافرمانی پر اللہ کی سزا کیوں نہیں آتی؟ تو فرمایا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جب چاہیں گے ہاں اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے کلام کی عظمت کا تذکرہ فرمایا،
قرآن نصیحت کی کتاب، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اور اس قرآن کے اندر دلوں کی شفا ہے، اس قرآن میں دلوں کا شفا ہے، اس سے روحانی صحت بھی ملتی ہے، جسمانی صحت بھی ملتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جب دل طاقت اور صحت مند ہو تو اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ قرآن روحانی، جسمانی اور دل اور ظاہری جسم کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے نصیب ہو جائے واقعی وہ اس قابل ہے کہ اس پہ خوشیاں منائے، اس لیے کہ یہ وہ خزانہ ہے، دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ پھر اللہ کے دوستوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ کل قیامت میں نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہ تو کل کی بات ہے، لیکن جسے اللہ رب العزت اپنی ولایت کا مرتبہ نصیب فرما دے اور اپنا قرب نصیب فرما دے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے دل کو چین اور سکون نصیب فرماتا، دل کو چین۔ آج میں ایک شخص کا پڑھ رہا تھا جو دنیا بھر کے فیس بک کا مالک ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ ڈپریشن میں رہتا ہے، وہ ڈپریشن میں رہتا۔ ہاں میرے عزیزو، دولت اور پیسے سے سکون نہیں آیا کرتا، دولت اور پیسے سے سکون کی چیزیں آ سکتی ہیں، سکون نہیں آ سکتا۔ دولت اور پیسوں سے راحت کی چیزیں آ سکتی ہیں، راحت نہیں آ سکتی۔ دولت اور پیسوں سے محبت کے تحفے آ سکتے ہیں، دلوں میں محبت نہیں آ سکتی۔ قسم خدا کی، سکون اور چین اور دلوں کے اندر کا مزہ وہ صرف اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، وہ صرف ایمان کے اندر رکھا ہے، وہ صرف قرآن کی زندگی میں اللہ نے رکھا۔ ساری دنیا اپنی ساری دولت اکٹھی کر لے، دل کا چین نہیں آ سکتا۔ ہاں اللہ کا کوئی دوست بن جائے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر دے، فرمایا اللہ اس کے دل کو بے خوف کر دے گا۔ اب تو لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، اور بس اوقات ایسا خوف ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں خوف ہے، انجانا سا خوف، بلا وجہ کی بے چینی، بلا وجہ کی بے سکونی۔ ارے میاں بلا وجہ نہیں ہے، یہ وہ گناہوں کی آگ ہے، یہ گناہوں کی بے سکونی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی تپش ہے، یہ وہ آگ ہے جو قبر میں آنکھوں سے نظر آئے گی اور محشر میں سر کی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ آج وہ اندر بے چینی پیدا کر رہی ہے، گناہوں کی تپش، اس گناہوں کی نحوست ہے، لیکن نیکی اور تقوی کی زندگی دلوں کے اندر سکون اور چین لے کے آتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے دی، لیکن آپ کے ماننے والے بہت تھوڑے، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری بہت اعلیٰ درجے میں پوری کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا مقابلے پہ آنا، جادوگروں کا شکست کھا جانا اور پھر ان کا ایمان لے کے آنا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے دشمن فرعون کو سمندر میں غرق کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جس نام سے یہ صورت ہے، جب وہ قوم نہ مانی، حضرت یونس علیہ السلام کی بات اور دعوت پہ ایمان نہ لائی، تو آپ کو آثار محسوس ہوئے اللہ کے عذاب کے، تو آپ نینوا کی بستی سے نکل کھڑے ہوئی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی شان، جب آپ سفر کرنے لگے کشتی پر تو کشتی لہروں کی زد میں آ گئی، کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہاں کی مچھلی نے آپ کی میزبانی کی اور اس نے آپ کو اپنے اندر لے لیا۔ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ ادھر آپ کے قوم کا حال یہ ہوا کہ قوم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ میدان پہ نکلی، اللہ سے سچی معافی مانگی تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ پکڑنے پہ آئے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ نوازنے پہ آئے کوئی نہیں محروم کر سکتا، ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے، اللہ رب العزت بہت جلد ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔